الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا وحبیب ربنا وطبیب قلوبنا ونورنا ونور عیوننا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومأوانا وملجأنا وشفیعنا یوم الجزاء محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والموقنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کھلا جہاں زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جا اور جلدی رحمت حق کو بلا کے لا جا اور جلدی رحمت حق کو بلا کے لا
جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پر ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پر ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کر بلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کر بلا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو آئینہ اسوائے آقا بنا کے لا، اس کو آئینہ اسوائے آقا
بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال کی حمد و ثناء اور آقا کریم تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین، آج ہم نے سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ کا کچھ حصہ، بلکہ سورہ توبہ کا زیادہ تر حصہ آج تلاوت کیا۔ یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں ہیں۔ جب میرے اور تمہارے آقا انعامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء حبیب کبریاء سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کی سرزمین کو خیر بات کہہ کے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر قدم رنجہ فرمایا، وہاں رونق افروز ہوئے، مدینہ طیبہ کی سرزمین کو عزت، عظمت اور مقام بخشا۔ آپ کی وہاں کی زندگی جو مدنی زندگی کہلاتی ہے، تو میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر جلوہ گر تھے، تو وہاں ہی حضرت جبریل امین سورہ انفال کو لے کر آئے اور سورہ توبہ کو لے کر آئے۔ تو یہ مدینہ طیبہ میں ان کا نزول ہوا، تو اس لحاظ سے یہ دونوں صورتیں سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ مدنی صورتیں کہلائیں۔ حضرات گرامی، سورہ توبہ اس کے دو نام مشہور ہیں، ایک توبہ اور دوسرا البراءہ، براءت۔ کیوں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دو ناموں کی وجہ کہ سورۃ توبہ کو سورۃ توبہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ برات کیوں کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ اس میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا۔ اہل ایمان
میرے نبی کے دستے نبوت پر ایمان لائے مخلص مومن، مخلص ایمان والے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے ایمان کو قبول کیا۔ تو چونکہ اس صورت میں ان مخلص اہل ایمان کی توبہ کا ذکر ہے، ان کے ایمان کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام توبہ رکھا گیا۔ اور اس کا نام جو دوسرا نام ہے براءت، اس نام کے رکھنے کی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کیونکہ اس صورت میں مشرکین عرب کے ساتھ جتنے سابقہ معاہدے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا، اس لیے اسے براءت کہا جاتا ہے کہ اب اللہ اور اللہ کا رسول ان سے بری ہے، ان کی ذمہ داری سے بری ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ توبہ اور سورہ براءت رکھا گیا۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے تمام احکامات کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی تاریخ، شان نزول اور تاریخ نزول 9 ہجری کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کو نازل فرمایا۔ یہ دیکھیں، کچھ صورتیں مدنی، کچھ صورتیں مکی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا اعزاز ہے۔ میرے نبی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو اس تورات کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر وہاں مقررہ جگہ پہ پہنچتے، وہاں پہنچ کر تورات کو وصول کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ کلیم اللہ، آ جاؤ، میں تورات دینے والا ہوں، آ کے تورات لے لو۔ آپ طور پہ جاتے، اس مقررہ جگہ پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس تورات کو وصول کرتے، جہاں کہیں بھی ہوتے حکم ہوتا وہاں پہنچو، تورات وہاں ملے گی، وہاں نازل ہوگی، وہاں اس کو وصول کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تمام کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور وہاں جا کر اللہ کی کتاب، اللہ کی کلام، اللہ کا پیغام تورات کی صورت میں وصول فرماتے۔ مگر جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، میرے اور تمہارے آقا کا زمانہ آیا، اللہ نے قرآن کو بھیجا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ یہی مہینہ تھا۔ میرے اور تمہارے نبی غار حرا میں جلوہ گر تھے، غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جبریل امین اللہ کے حکم سے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں اللہ کا نبی وہاں کلام خدا، یہاں اللہ کا نبی وہاں جبریل پہنچ جاتے ہیں۔ غار حرا میں پہنچے اور اللہ کا کلام پڑھ کے سنایا، عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اللہ کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو شمس و قمر کا خالق ہے،
جو لیل و نہار کا خالق ہے، جو جنت و دوزخ کا خالق ہے، جو جن و انس کا خالق ہے، اور جو شجر و حجر کا خالق ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل کہاں ہوئی؟ غار حرا میں، جبل نور کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے اور روزے رکھتے تھے، اور آپ کے روزے رکھنے کے مہینہ یہی مہینہ تھا رمضان کا۔ آپ چند ستو کی صورت میں اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں وہاں لے جاتے اور وہاں جا کے قیام کرتے اور کئی کی راتیں گزارتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، گویا کہ دن کو صیام اور رات کو قیام کرتے۔ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے اس عمل کو پسند کر لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا تو رب ذوالجلال نے اپنے نبی کے اس عمل کو پسند کرتے ہوئے روزے رمضان کے مہینے میں فرض کر دیے، تاکہ نبی کا امتی جب روزہ رکھے گا تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، فرض بھی ادا ہو جائے گا اور نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضرات گرامی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر میں تشریف فرما ہے، وحی آ جاتی ہے، مسجد میں جلوہ گر ہوتے ہیں، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آ جاتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں، اللہ کا نبی وہاں، اللہ کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرا نبی حضر میں ہوتا ہے، قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، میرا نبی سفر میں ہوتا ہے، قرآن وہاں نازل ہوتا ہے، میرا نبی مکے میں ہو، قرآن مکے میں آتا ہے، میرا نبی مدینے میں جاتا ہے، قرآن مدینے میں آ جاتا ہے۔ گویا کہ ہمارا نبی آگے آگے، رب کا قرآن پیچھے پیچھے۔ فرمایا پیارے محبوب تمہیں خاص جگہ پہ آنے کی ضرورت نہیں، تو جس جگہ ہی جائے گا میں اس جگہ کو ہی مقدس بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدس جگہ، قرآن کو وصول، کتاب کو وصول کرنے کی جگہ جو ہے وہ پہاڑ جسے طور کہتے ہیں، وہاں جا کر وہ قرآن کو وصول کرتے، کیونکہ وہ ایک مقدس جگہ تھی۔ بالواد المقدس، بالواد المقدس، تو وہاں تو اس مقدس مقام پہ پہنچ کر وہ کتاب وصول کرتے۔ جب نبی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب تو جہاں بھی ہوگا، جہاں بیٹھا ہوگا، جہاں کھڑا ہوگا، جہاں لیٹے گا، جہاں چلے گا، سفر میں ہوگا، حضر میں ہوگا، جس چیز کی نسبت تیرے ساتھ ہو جائے گی میں اس چیز کو مقدس بنا دوں گا اور وہاں ہی قرآن کو نازل کر دوں گا، وہاں ہی قرآن نازل ہو جائے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہے تو قرآن مکے میں آتا رہا، کسی خاص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ آپ مدینے میں تشریف لے گئے تو قرآن مدینے میں نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پہ جانے کے محتاج نہیں، بلکہ جگہیں میرے نبی کی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کے تصدق سے جگہوں کو مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ کے قدم انور کے توسل سے مقام ملتا ہے، آپ کی نسبت سے شانیں ملتی ہیں، آپ کی نسبت سے عظمتیں ملتی ہیں، آپ کی نسبت سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میرا نبی مدینے پہنچا، آپ کی آمد سے قبل وہ مدینہ یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ۔ اب جب میرے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ
طیبہ کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے، اس کو رونق بخشی، تو رب ذوالجلال نے اس کا نام مدینۃ النبی رکھ دیا۔ اب فرمایا اب اسے یثرب نہیں کہنا، اب یثرب نہیں کہنا، اب یہ مدینۃ الرسول ہے، مدینۃ النبی ہے۔ وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگایا، مسجد بنائی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب مدینہ طیبہ روئے زمین کی تمام جگہوں سے افضل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں، یہاں اللہ کے نبی جلوہ گر ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، کیونکہ جہاں ہمارے نبی کا گنبد ہے، نبی کا روضہ ہے، میرا نبی جہاں تشریف فرما ہے وہ روئے زمین میں سب سے افضل جگہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نسبت سے اس جگہ کو یہ مقام عطا کیا۔ تو دوستو اگر آپ بھی مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو پھر اپنے نبی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، نسبت کو مضبوط کر لو، تو جس کی نسبت نبی سے ہو جائے گی وہ رتبے میں، شان میں، مقام میں اعلیٰ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم ختم پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے۔ تمام بھائیوں سے، عزیزوں سے گزارش ہے کہ دعا میں ضرور شامل ہوا کریں۔ پتہ نہیں کہ کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب کا بیڑا پار ہو جائے اور سب کی مغفرت اور بخشش ہو جائے، اور جو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات رکھیں اللہ تعالیٰ ان حاجات کو پورا کر دے۔ لہذا دعا میں ضرور شامل ہوا کرو۔ یہ لائیو جو فیس بک پر جو میں پروگرام کرتا ہوں یہ 3 دن ہوتا ہے، تو آپ 3 دن میرے ساتھ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ جمعے کو اور ہفتے کو اور اتوار کو، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے کو آپ فیس بک پر لائیو میرے ساتھ اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت لائیو فیس بک پر ہوتی ہے، اور باقی افطاری کے ٹائم جو میں دعا کرتا ہوں وہ جن گھروں میں ریڈیو ہے وہاں آواز پہنچتی ہے، وہ سارے دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور میرا یقین ہے کہ جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں تو یقیناً ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ یا رب کائنات جو کلام مقدس میں نے پڑھی اس کا ثواب اور اس کے علاوہ 2 قرآن مجید ایک بھائی رفیق نے پڑھا اور ایک ان کے بیٹے حمزہ رفیق نے ایک قرآن انہوں نے پڑھا، وہ دونوں یہاں موجود ہیں، وہاں بڑی خدمت کرتے ہیں اور یہ سارا پروگرام کرنے کرانے میں بڑے معاون ثابت ہیں۔ تو ان دونوں نے باپ بیٹے نے ایک قرآن مجید پڑھا اور اس کے علاوہ افطاری کے لیے بھی چیزیں وہ اپنے گھر سے بنوا کر لائے ہیں۔ مولا کریم ان اشیاء کا ثواب، افطاری کے لیے جتنی بھی چیزیں یہاں موجود ہیں ان تمام اشیاء کا ثواب، کلام مقدس کا ثواب یا اللہ بطفال حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ۔ تیرے پیارے نبی آقا نامدار مدنی تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ انبیاء اور مرسلین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، بزرگان دین، علماء ربانیین، اولیاء کاملین اور جمیع اکابرین ملت اسلامیہ و دینیہ کے ارواح پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جملہ اولیاء اصفیاء کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے چلے گئے سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ۔ خصوصاً 2 قرآن مجید کا ثواب جو بھائی رفیق نے اور عزیزم حمزہ رفیق نے پڑھا، مولا کریم ان کی فیملی کے جملہ مرحومین، ان کے دادک نانک سسرال، ان کے دادا دادی نانا نانی پھوپھی مرحومہ اور دیگر ان کے جتنے بھی مرحومین چلے دنیا سے چلے گئے ان سب کی ارواح کو اس کلام مقدس کا ثواب پہنچا یا اللہ۔ ہم جتنے حاضر ہیں دعا میں شامل ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، گردنیں جھکائے ہوئے ہیں یا اللہ، سب کے آباء و اجداد میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اساتذہ تلامذہ مشایخ و شیوخ میں سے دنیا سے چلے گئے یا اللہ، سب کی ارواح کو اس کلام مقدس کا ثواب پہنچا کر سب کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار کی شفاعت نصیب فرما اور سب کی کامل اور اکمل مغفرت اور بخشش فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ آج کے ہمارے روزے کو قبول فرما، ہماری افطاری کو قبول فرما یا اللہ۔ جس ذوق شوق محبت کے ساتھ افطاری یہ لے کر آتے ہیں مولا کریم ان کے رزق میں مزید برکتیں فرما یا اللہ۔ جتنے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کی دعائیں قبول فرما یا اللہ۔ اس وقت جو بھی ان کے دلوں میں حاجتیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، وہ پوری فرما یا اللہ۔ بچوں کو بچیوں کو نیک اور صالح بنا، اولادوں کے حق میں دعائیں قبول فرما یا اللہ۔
جو بچے راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلا۔ یا اللہ جو بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ مولا کریم سب کے رزق روزگار میں برکتیں فرما، سب کے گھروں میں برکتیں فرما، ہمارے بچوں بچیوں کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے، دعاؤں کی اجابت کا وقت ہے۔ مولا اپنے نبی کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر جو خواہشات ہیں وہ پوری فرما۔ مولا کریم نبی کا صدقہ، اپنے پیارے محبوب کا صدقہ، گنبد خضرا کا صدقہ، بیت اللہ کا صدقہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر علی الایمان فرما۔ ہماری آج کی افطاری کو، سحری کو اور دن بھر کے ذکر اذکار کو، عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ نبی کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما، زندگی شان والی، موت ایمان والی عطا فرما۔ خدایا بحق کے محمد الرسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات محترم، بلیک بر میں رہنے والے روزہ افطار کر لیں، وقت ہو گیا ہے۔